کا دن ہے کہ اب سب دوست آئے اور جمع ہو گئے، اور ابھی ہم ترکیب سٹارٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں تکلیف دوں گا قاری احسان اللہ صاحب کو، جو اس کے محتاج نہیں ہے تعارف کے. آئیں آ کے قرآن پاک تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دعاؤں کی خبر زمگ استاذان اور زمگ مرگری وفات شوی جو ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے ساتھی جو آج تک فوت ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے قبروں کو نور فرمائے، اور اللہ ان کو اپنی رضا نصیب کرے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قربان من کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان نہیں کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور نہ دیا۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی سر پہ سوار ہے۔ کیا بات کی انہوں نے کہا، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی ہے سر پہ سوار ہے۔ دوستوں بڑی بڑی مہربانی آپ لوگ آئے، جو باہر سے دوست آئے، میجر نیازی صاحب اور رضوان صاحب یہ دور سے آئے ہیں، کل سے ہمیشہ آتے ہیں۔ آفٹر جہانشیر خان کے بعد تو مجھے خوشی ہے کہ میں اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا۔ آپ سب نے کافی عزت دی، اور اگر یہ کام میں کر سکتا ہوں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ محنت کریں اور رزلٹ انشاءاللہ اللہ دے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے اسکول فیلوز، کلاس فیلوز، ٹیچرز، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ سوری، میرے خیال میں ابھی آپ کو آواز شاید ابھی آ رہی ہے۔ اس اسکول کے ساتھ ہماری کافی زیادہ یادیں ہیں۔ 68 میں اسکول میں آیا تھا 9th کلاس میں، اور 70 پہ میں نے میٹرک کیا یہاں سے، اور سنس دین اس اسکول کو ہم بھولے نہیں۔ ہمارے ٹیچر آج سے میرے خیال میں 50 سال سے زیادہ ہو گئے، ان کے نام ہمیں اسی طرح یاد ہیں جیسے کہ ہمیں کل وہ پڑھا رہے تھے۔ میں ضرور نام لینا چاہوں گا ان کو۔ ان کے باسط صاحب تھے ہمارے میتھس کے ٹیچر، فرید الدین صاحب ہمارے پرنسپل تھے، عاشق صاحب ہمیں اردو پڑھاتے تھے، سردار صاحب ہمیں سائنس فزکس پڑھاتے تھے، اور پی ٹی آئی صاحب جو تھے وہ پی ٹی کرواتے تھے، اور ماشاء اللہ کافی اسٹرکٹ تھے وہ۔ رضا خان صاحب ہمیں سوشل اسٹڈیز پڑھاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے نام جو میں نے لیے ہیں تو وہ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے کہ ان کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں گیدرنگ دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، کل یہی بچے ہماری جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور مجھے فخر ہے ہمارے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جو ورلڈ چیمپئن ہے۔ یہ بھی اسکول کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو آرے بازار نے انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز، جنرلز، ہر قسم کے ہنرمند پیدا کیے۔ ہمیں اسکول پہ فخر ہے، اور ہم اسکول کے ساتھ جو بھی ہیلپ ہم سے ہو سکتی ہے ہم کر بھی رہے ہیں اور کرتی بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بچہ یہاں پہ ایسا ہو کہ جو اسکول فیس نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ باقی جو بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں جو اس پوزیشن میں ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خاموشی کے ساتھ پرائیویٹلی کیا کریں، کسی نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ اسکول کا ہم پہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ری پیمنٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اسکول کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈگری کالج بھی جلد سے جلد بنا دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ رانا صاحب نے ایک بات ڈسپلن کی تو میں صرف یہ بتانے آ رہا ہوں کہ یار اس زمانے کا ڈسپلن کیا تھا۔ ہمارا ایک ٹیچر تھا مشتاق صاحب، شاید آپ جانتے ہوں، تو میں اس سے کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار بیٹا تم مجھے فون کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا خدا کی قسم اب بھی میں ڈرتا ہوں آپ سے کہ آپ سے میں بات کیسے کروں۔ کہتے نہیں بات، میں نے کہا خدا کی قسم نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا فون نہیں آیا، تو میں نے اس کو میسج کیا، تو اس کے بیٹے نے مجھے میسج بھیجا کہ مشتاق صاحب میں اپنے وہ فوت ہو چکے۔ وہ میسج میرے ساتھ سیف۔ کہنے کا مقصد یہ اسٹوڈنٹ خاص کر کہتا ہوں، جو وقت ہم نے گزارا ہے نا شاید ہی کوئی گزارے۔ جو
ٹیچر کی رسپیکٹ اس زمانے میں تھی، خدا کی قسم اس طرح رسپیکٹ ہم اپنے والدین کی نہیں کرتے تھے، نہ ہم والدین سے ڈرتے تھے، لیکن ہم ٹیچر سے ڈرتے تھے کہ یار ٹیچر خفا نہ ہو جائے، اور ٹیچر کی خوشنودی کے لیے خدا کی قسم اپنے باپ کو بھی خفا کرتے تھے. یہ میں آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اپنے والد کی بات نہیں مانی اور ٹیچر کی مانتے تھے اور ٹیچر سے ڈرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ کر اپنا اب وہی لگا جو ہم 85 میں یہاں پر تھے. اور بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے اور اس طرح جنہوں نے آرگنائز کیا اللہ اس کو اجر دے اور یہ زندگی بھر یہ اسکول قائم اور دائم رہے. السلام علیکم. جاوید اقبال خلیل نوم دی او دغه ټول وړاندې د خبرونو وړاندې د اے پی ایس چې کوم ماشومان شهیدان شو په 14 دسمبر 2018 کې د هغوی لپاره د دعا ګزارش وکړم چې لږ د هغوی دپاره د مغفرت دعا وکړي. زه 1965 کې 1965 کې دلته راغلی وم. ما اووم جماعت کې شمولیت کړی او بیا 1969 کې 1969 کې ما دې نه میټرک کړی او زه به دا وایم چې زه د دې سکول ډېر ممنون یم، ډېر منونکی یم، ځکه چې زه اوس څه یم یا هغې نه وړاندې څه وم. زه صرف د دې سکول د کبله یم ځکه چې د دې ماشاءالله د سبق کچه او ډسپلن او دا ټولې خبرې ډېرې لوړې وې. زه به ما د هغه وخت ټیچرانو د فریدي صاحب چې زموږ پرنسپل و خدای دې وبخښي، اوس ما اورېدلي چې په حق رسېدلی دی. بیا سید سرور حسین شاه صاحب حسین شاه صاحب زما فیورټ ټیچر و، د ټول نه زما و د هغه ډېر ښه انډرسټینډینګ و، ډېر ښه. زموږ د ساینس ټیچر و هغه وخت کې موږ د انګلیش هم پوهلو. بیا یو طارق صاحب و، هغه د زارې نه تعلق ساتلو، موږ ته به اردو ښووله. ډېر ډېر زبردست ډاکټر و، ډېر ښکلی ډاکټر، دا ښه سکول ټیچر و، ډېر زبردست. دې نه پس چې کوم دی طارق صاحب سره زما ډېر ښه دغه و جي. دې نه علاوه چې کوم دی یو شبیر صاحب و یا نور ډاکټر پټي صاحب و، زموږ د ډرایینګ ډاکټر و، دا سوري دا ټیچر و. زه د دې ټولو ډېر منونکی یم ځکه چې موږ ته دې ډېرې ښې ښې خبرې ښوولې دي او ډېر ډسپلن و. هلته کې بیا پي ټي آی صاحب و، د هغه نوم خو ما نه هېر شوی چې کوم فزیکل ټیچر ټریننګ انسټرکشن و، ما سرور صاحب. هغه وخت کې ما یو هلک په کتوب نه لږ جونیر و، هغه به داسې وړوکی غوندې هلک و، ټوپونه را ټوپونه به یې وهل، هوا کې به یې اړوله، بازیګر یې اړولې وله، قسم قسم بازیګر یې اړولې. ما داسې بازیګر د جمناسټیک شروع نه ډېر شوقین وم پخوانی. دا د ایسټرن یورپ دا جمناسټیک یا د رشین جمناسټ ما کته هغه زمانه کې ټي وي نوی نوی راغلی و. نو ما به هغه دومره وړوکی غوندې کې ډېر سایز نه ډېر وړوکی و، نو هغه به ټوپونه ووپونه وه، زه به ته ډېر امپرس کېدم. هغه وروسته پته ورغی چې طارق رانا صاحب زموږ ورور زموږ دغه والله چې زبردست سړی و، زه هغه نه ډېر امپرس وم شروع وم. نو هغه زموږ خیر دلته کې خدمت کوي او ډېر زیات زبردست سړی دی، خدای دې قایم ساتي، خدای دې ژوندی ساتي او خدای دې وله نور وس ورکړي. زه خپل د دې د فوج د پاکستان د فوج هم ډېره منونکی یم چې دا موږ سکولونه انسټیټیوشنز جوړ کړي دي د پښتونخوا په ټوله سیمه کې دي، ځای په ځای سکولونه جوړ کړي دي او د هلکانو د ټریننګ دپاره او د هغه دپاره چې کوم دی د هلکانو د سبق دپاره د زده کړو دپاره. ما ته یاد شي زموږ دلته کې اکثر پښتانه به چې راتلل هغوی به دا پینټ او پتلون چې دی پتلون او کمیس به نه چول غوښته، هغوی به چې موږ دا بد ښکارو کلي کوم ته خلک پرې غور راکوي. زموږ فریدالدین صاحب د خدای وبخښي هغه بیا د کورته پرتوګ اجازت ورکړی و چې حالانکې زموږ چې کوم یونیفارم و هغه وخت کې هغه پینټ او شرټ و، پتلون او کمیس و. هغه سپیسیفکلی موږ ته پښتنو هلکانو ته د کلو نه چې راتګ هلکانو هغوی ته د پرتوګ او کمیس اجازت ورکړی او ډېر لکه ډېر ښکلی پریډ به کېدو هغه وخت کې ډېر ښکلی د هغو د شاته علاقه ده زموږ چمن و، دې مخکې چمن غوندې کې و. زه هم پکې دغه کې سپورټس کې ما برخه اخیسته، ما جیولین تھرو به کوله او ما دا غټه د چونکې مضبوط وم لږ لوړ دنګ سړی وم، منډه به مې واله دا سپرنټ چې ورته سپرنټر وم زه، او زه دا جیولین تھرو به ما کوله او دې نه علاوه دا غټه غوندې کې غونډسکه غوندې کې د اوسپنې وه مې غورځوله راغورځوله. نو خیر بهرحال زموږ د کلي سره خوا کې زه په وکي کلي ما په وکي درې زموږ کلي سره خوا کې چې کوم دی هغه زمانه کې چمپیانز د نوي کلي د هغې ټوله غټه لوبو کې د سکواش لوبو کې د چمپیانز واشم خان دی، اعظم خان دی وغیره وغیره دوی زموږ دغه. نو in any way I'm really thankful to the school and the administration of the school, the teachers of the school
and I will pray for those who have passed away, who have passed away. And I wish the school very well. زه چې انشاءالله په څه قسمه هغه کې د بهر ته تلم، ډېره ما باغ تېره کړې وه، ډېره موده مې کراچۍ کې تېره کړې ده، ډېره موده مې لاهور کې تېره کړې ده، پښتونخوا سیمه باندې ما لږ وخت تېر کړی دی. خو بیا هم چې کوم دی زه دا غواړم چې زموږ خلک مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي، په ژوند په منډه کړي. ډېر قابل خلک دي، ډېر انټیلیجنټ خلک دي، د پاکستان نوم روښانه کړي، د پاکستان دپاره یو غټ اچیومنټس وکړي. دا کولی شي چې دومره قوت شته ستاسو ولې لوبو کې لوبغاړو کې زموږ د صوبې ډېر لوی کنټریبیوشن دی. که تاسو د سکواش لوبو وګورئ، که تاسو اوس چې کوم د کرکټ لوبه کې وګورئ، یا تاسو چې د نورو لوبو کې وګورئ، د پاکستان هندوستان د جوړښت نه وړاندې چې کوم دی د دې خلک دي زموږ د نوي کلي خلک په ټینس کې. آج کل کے بچے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہم تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں. اب میں نے 66 میں اسکول سے میٹرک کیا تھا، وہ کلاس 3 میں آیا تھا. اس زمانے میں یہاں پہ پہلے پرنسپل ہوتے تھے نظر حسین شاہ صاحب، پھر نظر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پھر فرید الدین صاحب آ گئے، پھر باقی ٹائم ہمارا فرید الدین صاحب کے ساتھ ہی گزرا. اور نئے نئے ٹائم کا اچھے اسکول تھے، اور پشاور میں پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے، کوئی ایک آدھ ٹکڑے ہوتے تھے، باقی نہیں تھے. اور یہ گورنمنٹ اسکول زیادہ یہ کنٹونمنٹ اسکول ہوتے تھے. گورنمنٹ کے 2-3 اسکول تھے، 1, 2, 3 اور ایک نمبر 4 ہوتا تھا جو آج کل اسٹینڈ نمبر 1 ہے. اور انہیں کے درمیان میں ہمارے مقابلے بھی ہوتے تھے، ہماری ساری چیزیں بھی ہوتی تھیں. اور ایک اچھا ٹائم تھا. یہ اسکول کی بلڈنگ ہمارے سامنے بنی ہے، کیونکہ جب میں یہاں پہ آیا تو اس وقت یہ آپ کا جو حال ہے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بلڈنگ بھی نہیں تھی. تو یہ ہمارے سامنے ساری کنسٹرکشن ہوئی ہے. اور یہ جو ادھر جو پارٹیشن کیا ہے، یہ پارٹیشن نہیں تھا، یہ سارا ایک ہی پورا اسکول ہوتا تھا. اس طرف جو بلڈنگیں بنی ہیں وہ بھی نہیں تھی. یہ جو سامنے جو پیچھے یہاں گراؤنڈ ہوتا تھا، اور اس گراؤنڈ کے اندر بڑے کھڈے وڈے ہوتے تھے، وہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس میں پتھر ڈالیں اور اس کو بھریں. تو یہ ایک پیریڈ ہمارا ہوتا تھا، ہم سارا یہ ملبہ اٹھاتے تھے اور پھر اس میں بھرتے تھے اور یہ گراؤنڈ تیار کرتے تھے. پھر ہمارے دیکھا دیکھی وہ چیزیں بن گئی. یہاں پہ آرمی کے بلڈوزر وغیرہ آئے، انہوں نے سارا یہ بنایا، تیار کیا. تو یہ پرانی یادیں ہیں ساری. اور میں شکر گزار ہوں طارق رانا صاحب، ان کی ساری پارٹی کا جو ان کی ہیں کمپینین، کہ انہوں نے ہمیں کھینچ کانچ کے پرانے ٹائم میں لے گئے جب ہم یہاں ہوتے تھے. اب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہیں. آج بھی میں اپنے دوست سے بتا رہا تھا، میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ گراؤنڈ میں بہت بڑا لگتا تھا. آج ہم بڑے ہو گئے تو آج اس گراؤنڈ میں چھوٹا لگتا ہے. تو یہ پرانی یادیں ہیں، پرانی چیزیں. اور آپ لوگ بھی نئے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہو، تو آپ لوگوں کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہم نصیحت کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے اس کو ضائع مت کریں، اس کو استعمال کریں. بعد میں انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت ذہن کے اندر وہ خیال نہیں ہوتے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن یہ ایک نقصان ہے. آپ ان میں ٹائم کو اسی طریقے سے استعمال کریں، ورنہ بڑا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ ٹائم واپس نہیں آتا. پھر آپ پچھتاتے ہیں کہ یار میں ایسا کر لیتا تو بڑا اچھا تھا. تو اپنے اس ٹائم کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور یہ جو چیز ہے اس کو اپنا یوز کیجیے. باقی میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو آباد رکھے اور آئندہ اپنی زندگی میں ترقی دے اور کامیابی دے. تمام بزرگ دوستوں کو، پرنسپل صاحب کو، عنایت صاحب کو، سب کو میرا سلام. ایک بچے کو ورلڈ چیمپئن تک پہنچانا صرف اس کا والد بہتر جانتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی تکالیف گزرتی ہے. حمزہ خان کو میں پہلے حمزہ خان کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ. پھر یہ جو ہمارے پیچھے بچے بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے ایڈوائز کروں گا. حمزہ خان کو بچپن ہی سے اسکواش کا بہت زیادہ شوق تھا. اپنے گھر کے دیواروں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، اور آخرکار اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ میرے ساتھ چلو، میں باقاعدہ اسکواش شروع کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اسکواش میں نے اپنے کالج اور اسکول کے زمانے میں بہت کھیلی تھی، پھر میں نے چھوڑ دی تھی. حمزہ خان کو میں اسکواش کورٹ لے گیا. ادھر ہمارے ساتھ جو ہے نا ہاشم خان اسکواش کمپلیکس ہے، وہاں پر میں اس کو لے گیا. اس کے ساتھ تقریباً 6 سے 7 مہینے میں نے ٹریننگ کی، اور اس کے بیسک پہ میں نے کام کیا. آپ یقین کریں 7 مہینے بعد نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی، جس میں سہیل امان جو ایکس چیف تھے وہ آئے تھے گیسٹ، اور حمزہ خان نے وہ نیشنل چیمپئن شپ جیت لی.
यानी 6-7 महीने बाद इस बच्चे ने रिजल्ट दिखा दिया। उसके बाद ये पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन चला गया और फेडरेशन में 2-3-4 महीने मेहनत और करके हमारे एक एयर मार्शल साहब थे शाहिद अलवी साहब, उसने मुझे फोन किया कि हमजा खान के अंदर मैं बहुत टैलेंट देख रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है इस बच्चे के अंदर, मैं इसको इंडिया भिजवा रहा हूँ। चूंकि इससे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ कि ये 14 गोल्ड मेडल इसने जीते हैं इंटरनेशनली, लेकिन मैं कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। इसको इंडिया चेन्नई भिजवाया गया, मेरा दिल भी नहीं था, हालात भी कुछ सही नहीं थे, लेकिन उसने मुझे दिलासा दिलाया कि नहीं आप परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। ये इंडिया चेन्नई चला गया और इंडियन ग्राउंड पे इंडियन स्क्वाश कोर्ट में इसने इंडियन प्लेयर को 3-0 से बीट किया और फर्स्ट टाइम ये एशियन चैंपियन बन गया, जो कि हम सब के लिए बड़े प्राउड का मकाम था। उसके बाद ये आ गया और 1 साल बाद इसको लंदन ब्रिटिश जूनियर के लिए भिजवाया गया। इसने माशाल्लाह 7 मैचेस उसमें खेले, 128 प्लेयर्स के ड्रा में, और इसने सबको 3-0 से बीट किया और फाइनल भी ये गोल्ड मेडल लेके आया। उसके बाद ये यूएस फिलाडेल्फिया चला गया। यूएस उस वक्त इसकी एज थी 17 ईयर्स, यूएस अंडर 19 इसने जीता वहां पर। ये मैं सिर्फ चंद गोल्ड मेडल्स की बात कर रहा हूं आपको। अभी रिसेंटली जब ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे तो 36 ममालिक से काफी प्लेयर्स आए हुए थे, हर मुल्क से 10-12 बच्चे आए हुए थे और पाकिस्तान से ये सिर्फ अकेला गया हुआ था। इसको सिर्फ $100 इसके जेब में डाले गए, रैकेट, शूज, किट सब कुछ मैंने इसको प्रोवाइड किया। इसको $100 पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से दिए गए, बाकी इस बच्चे को टिकट दिया और इसको भिजवाया गया। 128 के ड्रा में इस बच्चे ने सबको बीट किया और 36 ममालिक में ये नंबर 1 आ गया और गोल्ड मेडल जीत गया। अभी 15 दिन पहले हमजा खान ने लंदन के कम्बरलैंड में वर्ल्ड सीनियर चैंपियन को इसने हरा दिया 2 हफ्ते पहले। इंशाल्लाह हमारा एम बहुत ऊपर है, मैं इसके साथ मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह। मैं तमाम बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे सच्चे दिल से मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये सब बच्चे हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे सीनियर स्कूल मेट्स, क्लास फेलोज, तमाम पुराने दोस्त, जूनियर्स और तारिक राना साहब और उसकी टीम, हमजा खान वर्ल्ड चैंपियन, सबको मैं वेलकम करता हूँ तहे दिल से, उनका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर आने के लिए। मैं प्रोफेसर मकसूद गुल आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर फकीराबाद शाहीबाग नशहीबाग वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ। इस स्कूल में मुझे 1976 में एडमिशन मिला। मैं यहाँ पर आया, राजा अशरफ साहब यहाँ पर प्रिंसिपल थे, ये उनका ऑफिस था, और जो ही मैं आया उन्होंने मुझे ऊपर की तरफ इशारा किया कि आप ऊपर जाकर टेस्ट दें। मैं गया, चूँकि ज़रा निस्बतन अच्छे स्कूल से आया था तो 10-5 मिनट में टेस्ट देकर वापस आया। राजा अशरफ साहब भी हैरान थे, उन्होंने मुझे शाबाश भी दी, मेरा पेपर स्पेशल मंगवाया और कहा कि आपने 10 मिनट में किस तरह पेपर किया। बहरहाल उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो स्कूल के साथ यादें वाबस्ता हैं। इनके सीनियर को जब देखते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, जूनियर को देखते हैं तो हम दिल चाहता है कि उनको इनकरेज करें ताकि वो भी फ्यूचर में जाकर मुख्तलिफ फील्ड्स में परफॉर्म करें। स्कूल के साथ हमारी यादें तो डेफिनेटली क़यामत क्या था मर भी रहेंगी, और न इसकी यादों को हम भूल सकते हैं ना भुला सकते हैं। टीचर्स अभी तक याद आ रहे हैं। कलीम साहब इस वक्त मेरे सामने हैं, मेरे टीचर थे, कभी उर्दू पढ़ाने आते थे और कभी वुडवर्क की क्लास में। तो स्टिल अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, स्टिल अप्रिशिएट देयर लव एंड अफेक्शन। और इसके अलावा मैं सर तारिक राना और उनकी टीम, स्पेशली डॉक्टर मेराज साहब, इन्होंने जो इनकरेजमेंट के लिए, स्टूडेंट इनकरेजमेंट के लिए, हम बड़े स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, यकीनन वो काबिल सताइश है। आई अप्रिशिएट तमाम साथियों और शागिर्दों को और मज़ीद आने वाले शागिर्दों को सबको अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं तो ये समझा था कि मैं कुछ ज़्यादा सीनियर हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ से मेरे से ज़्यादा सीनियर भी बैठे हैं। मैं यहाँ पर मैट्रिक तो मैंने यहाँ से नहीं की,
لیکن ڈپلومہ کرنے کے بعد انجینئرنگ ڈپلومہ کے بعد میں یہاں پہ ڈرائنگ ماسٹر کی حیثیت سے تعینات ہوا اور یہاں پر ایسا برادرانہ ماحول ٹیچروں کا اور اسٹوڈنٹ تو بے شک تابعدار تھے ہی، لیکن ان کی وجہ سے میری یہاں پہ بہت کافی یادیں ہیں. میں نے اپنی ایجوکیشن کو بھی یہاں پہ اچھا کیا صرف باسط صاحب اور جو ان کے دوسرے ساتھی تھے ان کے کوآپریشن سے. بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. اسٹاف روم میں مجھے پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے گریجویشن اسی جگہ سے کرائی. 71 سے 71 سے 73 تک میں یہاں پر ہی تھا اور پھر میری تعیناتی ایز اے لیکچرر اور ابھی جو میں ریٹائر ہوا ہوں تو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے ریٹائر ہوا ہوں. لیکن آج یہاں پر وہی ماحول دیکھ کر میرا دل بھی بہت خوش ہوا ہے اور میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی اور یہاں پہ آنے کی تو میں نے بھی کوشش کی. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. پرانے ساتھیوں سے بھی مل کے، لیکن وہ اسٹاف میں ادھر ابھی ایک بھی نہیں ہے. خدا انہیں غریب کرامت کرے اور وہ باقی جو ہے اللہ انہیں بھی زندگی دے اور صحت اور سلامتی دے. تو میں ان چھوٹے بچوں کو یہی کہوں گا کہ بیٹے موبائل میں وقت ضائع نہ کریں. کالجوں میں بھی ہم یہی کہتے ہیں موبائل میں وقت ضائع نہ کریں اور یہ قیمتی وقت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. جتنا کوشش ہو کتاب کے ساتھ دوستانہ کریں اور کتابوں کو دیکھتے رہیں. بشک بار بار دیکھیں. کوئی ایسا وقت ایسی بات نہیں ہے. یہی آپ کی زندگی بنائے گا اور ایک دن جب ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے تو آپ یہاں پہ ہوں گے. یہ مستقبل آپ کا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنے والدین کا ادب کریں اور اپنے استادوں کی عزت کریں. ہم ابھی بھی اگر کوئی ہمیں سینئر ملتا ہے تو اب بھی اس سے اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ہم مشفقانہ طور پہ. بڑی مہربانی. شکریہ. 85 یہاں پرائمری اسکول میں داخلہ لیا اور بڑھتے بڑھتے یہاں آتے ہوئے 95 میں یہاں سے میری فراغت ہوئی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا رہا. 98 میں پھر میں نے جامعہ عثمانیہ کو جوائن کیا. 2005 میں وہاں سے فراغت ہوئی اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں. آپ تمام حضرات خصوصاً جو سینئر حضرات ہیں ان کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی سفر لمبا ہے اور آپ کی اس جوان مردی کو اور یہاں پر آتے ہوئے آپ کے خوش باش چہروں کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی موجودہ جو پریشانیاں آتی ہیں اس کو دفع کرو. اور ان حضرات کو دیکھو انہوں نے ایک عمر گزاری ہے تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک مزید وہ پیچھے سے ایک دھکا مل جاتا ہے. طارق رانا صاحب نے یہاں پر ایک بات کہی کہ آئندہ کے لیے یہ طارق رانا ہوگا. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کہاں آپ اور کہاں میں، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو محنتیں ابھی تک آپ حضرات نے کی ہیں اور ان حضرات کو اکٹھا کرنے کی جو ایک کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اسی میدان کو آگے چلتے ہوئے چلائیں گے. اس گروپ کو جو ہمارا ٹاٹیان کے نام سے ہے، یہاں پر موجود دوسرے گروپ کے ساتھی بھی ہیں. ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد پھر آپ تشریف رکھیں. ہماری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوگی اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس گروپ کو اور مزید مستحکم کرنے کے لیے اور خصوصاً یہ ٹیم جو کام کر رہی ہے 2 چیزیں فوکس ہیں. ایک یہ کہ جتنے بھی اسکول کے فارغ ہیں خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبت سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی نظریے سے ہے، کسی بھی سوچ کے ساتھ ہے، لیکن ہے وہ اسکول کا فارغ طالب علم تو وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں کے طلباء کے لیے جو نظام برابر جو پہلے سے بندوبست ہے اسی چیز کو آگے بڑھانا ہے اور اس اسکول کو ترقی دینی ہے. مجھے تو ویلکم آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب مجھے بلاتے اور میں آپ سب ایلومنائی جو آپ اسکول سے فارغ التحصیل ہیں مجھے آپ سے پہلے ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بعد میں مجھے موقع ملا. بہرحال تو انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کو ہم ہر سال اس سے بہتر طریقے سے منائیں گے. کیونکہ میں فرسٹ ٹائم چونکہ میں تقریباً 1 سال ہو رہا ہے میں چارج لیتے ہوئے تو میں بہترین محسوس کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اس سے بہتر پروگرام منائیں گے. میں اپنی طرف سے اور بلکہ پورے اسٹاف کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میں اسکول انشاءاللہ بہترین جا رہا ہے
لیکن چند مسائل ہے جو انشاءاللہ رانا صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے. آپ اس میٹنگ کو میٹنگ میں آپ ڈسکس کریں, اور اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے, کوئی اسکول کے لیے فلاح کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو انشاءاللہ ویلکم کہیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ہمیں ہر 3 مہینے بعد اسکول کا جو غریب بچے ہیں جو فیس بھی ادا نہیں کر سکتے, تو الحمدللہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں وہ پیمنٹ دیتے ہیں اور ہم اس بچوں کو اس کا فیس جمع کراتے. یہ بہترین ڈونیشن ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں اسکول کے حوالے سے کہ وہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں یہ پیمنٹ دیتے. تو انشاءاللہ العزیز آپ سے بھی ہم امید رکھیں گے کہ آپ بھی تھوڑا بہت اس میں حصہ ڈالیں گے اس غریب جتنے بچے ہیں یا اسکول کے ادارے کے لیے جو ہمارا ساؤنڈ سسٹم خراب ہے یا کوئی فرنیچر کا مسئلہ ہے. تو چونکہ یہاں PCS کا ایگزام ہوتا ہے, CCS کا ایگزام ہوتا ہے, تو ابھی 29 سے پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایگزام آ رہا ہے, تو فرنیچر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اور میں آپ کو 6 کی دعوت دیتا ہوں, آپ سب آ جائیے.